وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه أستعين والصلاة والسلام على رسول الأمين وبعد. قال الله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. رواه البخاری مسلم. معزز علماء کرام، اسٹیج کے سامنے بیٹھے ہوئے لائق احترام سامعین، پردے کی آڑ میں بیٹھ کر سننے والی خواتین، آج میں آپ لوگوں کے سامنے اختصار کے ساتھ زبان کی آفتیں کے تعلق سے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. معزز سامعین کرام، یہ سب ہم جان لیں، مان لیں کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے زبان ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس کا صحیح پریوگ کرنا چاہیے، اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ انسان جو بھی بات بولتا ہے اسے ریکارڈ کر لیا جاتا ہے. اللہ کا فرمان ہے: ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. انسان جو بھی باتیں بولتا ہے، جو بھی کہتا ہے، اس کو فرشتے ریکارڈ کر لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو انسان زبان کی حفاظت کی گارنٹی لے لے، اس کے لیے جنت کی گارنٹی میں لیتا ہوں. نبی فرماتے ہیں، سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم: من یضمن لی ما بین لحییہ. جو انسان زبان کی گارنٹی لے لے، جو انسان شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی لے لے، میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی لے لیتا. کیوں نہ ہو؟ زبان جسم کا ایک ایسا عضو ہے، ایک ایسا پارٹ ہے کہ تمام اعضاء اس کے تابع ہیں، تمام اعضاء اس پر ڈیپینڈ ہیں. جیسا کہ بہت مشہور حدیث ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اذا اصبح ابن آدم، جب ابن آدم صبح کرتا ہے تو زبان سے سارے اعضاء عاجزی کا اظہار کرتے ہیں اور جسم کے سارے اعضاء کہتے ہیں: اتق اللہ فینا. اے زبان، ہمارے سلسلے میں اللہ سے ڈرنا. فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا. اے زبان، اگر تو درست رہی، تیرے استعمال صحیح ہوا تو ہم سب درست رہیں گے. وَإِنِ وَجَزْتَ اے وججنا. اگر اے زبان تو ٹیڑھی ہو گئی، تو بگڑ گئی، تیرے اندر خرابی آ گئی، تو بس زبانی میں مبتلا ہو گئی، تو سمجھ لے ہم سب کے سب بگڑ جائیں گے. یہ تمام اعضاء روز آنا یہ عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ شاعر نے زبان کی اہمیت پہ کہا ہے: لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق الا صورة اللحم والدم. کہ انسان کی زبان اور دل آدھا آدھا حیثیت رکھتے ہیں. زبان کو نکال دیا جائے، دل کو باڈی سے نکال دیا جائے تو صرف گوشت کا ٹکڑا بچتا ہے اور خون بچتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بچتا نہیں. سامعین کرام، آج ہمارے معاشرے میں زبان کا غلط پریوگ ہو رہا ہے، زبان کا غلط استعمال ہو رہا ہے. لوگ چغلی کرتے ہیں، لڑانے کا کام کرتے ہیں، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر بگاڑ ہو جائے، تاکہ لوگوں کے اندر لڑائی ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا تھا: لا يدخل جنت النمام. جنت کے اندر چغل خور نہیں جائے گا. چغلی کرنے والا، لڑائی کرانے والا، فساد کرانے والا جنت کے اندر نہیں جائے گا. لیکن انسان جھوٹ بول کر اصلاح کا کام کرے، لوگوں کو ملانے کا کام کرے، تو نبی فرماتے یہ جھوٹ نہیں مانا جائے گا. ملانے والا جھوٹ بول کر دو دلوں کو ملا دے، جھوٹ بول کر
اگر نفرت والوں کے اندر سے نفرت ختم کر دے، نبی فرماتے ہیں وہ انسان جھوٹا نہیں کہلائے گا۔ نبی فرماتے ہیں لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس فإنی ھذا خیرا وإنی ھذا خیرا، جھوٹا وہ انسان نہیں ہے جو کسی کے پاس گیا بھلائی کی چغلی کیا، دوسرے کے پاس گیا بھلائی کی چغلی کیا، دونوں کو ملا دیا، وہ انسان جھوٹا نہیں ہے۔ لیکن وہی انسان لڑانے کے لیے زبان کا استعمال کرے تو نبی فرماتے ہیں ایسا انسان جہنم کا مستحق ہوگا۔ زبان کے غلط استعمال میں سے ایک بات یہ ہے کہ انسان غیبت کرتا ہے۔ اللہ نے منع فرمایا ہے لا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کی برائی کو دوسرے کے سامنے ذکر کرنا یہ غیبت نہیں ہے۔ نبی فرماتے ہیں دوسرے کے اندر غلطی ہے، دوسرے کے اندر گناہ ہے، اسی گناہ کو دوسرے کے سامنے بیان کر دینا غیبت ہے۔ کوئی چھوٹی قد کا ہے اسے چھوٹا قد کہہ دینا بھی غیبت ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، سنن نبی داؤد ترمذی کی روایت ہے، فرماتی ہیں میں نے نبی سے کہا حسبک من صفیہ کذا و کذا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صفیہ کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ تانی قصیرتن، ان کا ارادہ تھا کہ وہ چھوٹی ہیں، وہ ناٹی قد کی ہیں۔ نبی سے نے فرمایا یا عائشہ، اے عائشہ لقد قلت کلمتن، تو نے ایسی بات کہی ہے لو مزجت بماء البحر لمزجته، اگر اس بات کو سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے سمندر کے پانی کا ذائقہ بدل جائے گا، اس کا ذائقہ پھیکا پڑ جائے گا۔ یہ اتنا خطرناک جملہ ہے جو تم نے صفیہ کو پست قد کہہ دیا ہے، ناٹی قد والا کہہ دیا ہے، جبکہ وہ ناٹی قد کی تھی، چھوٹی قد کی تھی، لیکن عائشہ کے ذریعے اس بات نکلی تو نبی نے ان کو ڈانٹا کہ آپ نے غلط کیا۔ معزز مسلمان بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسی خاتون کا ذکر کیا گیا جو صوم و صلات کی پابندی تو کرتی ہی ہے، نفلی روزے رکھتی ہے، نفلی خیرات کرتی ہے، لیکن پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ نبی فرماتے ہیں نماز کی پابندی کرنے والی عورت، روزہ رکھنے والی عورت، صدقہ خیرات کرنے والی عورت اگر پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے لا خیر فیہا، اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے، ہی فی النار، یہ عورت جہنم کے اندر جائے گی، نرک کے اندر جائے گی۔ مسلم مسلمان بھائیوں، آج ہمارے نوجوان زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں، گالی گلوچ بکتے ہیں، ایک دوسرے سے جب بات کرتے ہیں گالی گلوچ دیتے ہیں، گالی ایک عام فیشن بن گیا ہے، کسی کو پیار محبت سے نہیں پکارتے، موبائل سے فون لگاتے ہیں، سلام دعا نہیں کرتے ہیں، گالی گلوچ کے ذریعے سے مخاطب کرتے ہیں۔ نبی نے فرمایا تھا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مومن کو گالی دینا کہ گناہ کا کام ہے، مومن سے لڑائی کرنا یہ بہت بڑا یہ جرم ہے، بہت بڑا پاپ ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو زبان کا غلط استعمال کرتا ہے اسے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سے پوچھا اتدرون ما المفلس، اے میرے صحابہ بتاؤ فقیر کسے کہتے ہیں، محتاج کسے کہتے ہیں، قلاص کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مفلس میں سے وہ آدمی ہے جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو، جس کے پاس پیسہ نہ ہو، روکڑا نہ ہو، وہ آدمی مفلس ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، یاتی یوم القیامتی بصیام و صلاۃ و زکات، روزہ کے ساتھ آئے گا، نماز کے ساتھ آئے گا، زکات کے ساتھ آئے گا، ویاتی قد شتم ھذا وسفک دم ھذا واکل مال ھذا فیؤتی ھذا من حسناته وھذا من حسناته، کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کا مرڈر کیا ہوگا، کسی کا خون پایا ہوگا، اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ ان کے اللہ رب العالمین اس کی نیکیوں کو ان کے اندر تقسیم کر دے گا۔ جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان کے گناہوں کو اس کے اوپر لاد دیا جائے گا، ثم فطرح فی النار، اسے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ سامعین کرام، آپ نے دیکھا زبان کے غلط استعمال کرنے کی وجہ سے انسان کا انجام جہنم ہے۔ زبان کے غلط استعمال کرنے کی وجہ سے نماز، روزہ، زکات، خیرات کام نہیں آئے گا۔ اس لیے ہم اور آپ زبان کا صحیح استعمال کرے، زبان کا کبھی غلط استعمال نہ کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے العالمین کہنے سننے سے زیادہ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔ حضرات گرامی،
حضرات گرامی، حضرات گرامی، زبان کی